الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم طریقے اسلام پارٹ 2 مدینہ کے واقعات، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال مدینہ میں سب سے پہلے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک عہد نامہ مرتب فرمایا جس میں یہود و مشرکین بھی شامل تھے۔ اس عہد نامے کی خاص شرائط میں یہ بھی تھا کہ مدینہ میں جب کوئی بیرون دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینے والے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے دین، مذہب اور جان و مال سے تعرض نہ کرے گا۔ جو قبیلے مسلمانوں کے دوست اور دشمن ہیں تو مدینے کے یہودی بھی انہیں دوست اور دشمن سمجھیں گے۔ مدینے کے اندر خون خرابہ حرام سمجھا جائے گا۔ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ اسی سال مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے اذان شروع ہوئی۔ اسی سال سلمان فارس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال بھی قریش مکہ اپنے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور مسلمانوں پر لشکر کشی کا سوچ رہے تھے۔ کفار مکہ کا ایک سردار قرظ بن جابر ایک جماعت کے ہمراہ مکہ سے چل کر مدینہ منورہ آیا اور ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ اسی سال ماہ شعبان میں طویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور چند ہی دن بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ رمضان کے شروع ہی میں مکہ کا ایک قافلہ مدینہ کی طرف سے گزر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے اور قرظ بن جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے ایک جماعت کو قافلہ روکنے کے لیے بھیجا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ مدینے والوں سے بگاڑ ٹھیک نہیں۔ اس قافلے کا امیر ابو سفیان تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ خبر ان تک پہنچی تو ایک قاصد مکہ روانہ کر دیا گیا کہ ہمیں مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، فوراً مدد کو پہنچو۔ خبر پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے 1000 فوج کے ہمراہ مدینے کو نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے رائے طلب کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مردوں اور چھوٹی عمر کے لڑکوں کے ہمراہ میدان بدر میں بے ساز و سامان پہنچ گئے۔ ان چھوٹی عمر کے لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے خصوصی اجازت لی تھی۔ اس اسلامی لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور اکثر لوگ فاقہ زدہ ضعیف اور پیدل تھے۔ ان کے پاس معمولی ہتھیار بھی پورے نہ تھے جبکہ کفار سب ذرا پوش، جوان اور توانا تھے۔ بالآخر اگلے روز 17 رمضان 2 ہجری کو میدان کا کارساز گرم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے عبادت خانے میں گئے اور رو رو کر دعا کرنے لگے، اے الہی، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے غنودگی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا، کفار کی جنگ کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ لشکر کفار رسم عرب کے موقف اول عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آئے اور جنگ کے لیے للکارا۔ اسلام میں عوف، معود اور عبداللہ باہر نکلے۔ عتبہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انصار ہیں۔ عتبہ نے تکبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کو حمزہ بن عبد المطلب، شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن الحارث اور ولید کے مقابلے کو علی بن ابی طالب جائیں۔ حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے۔ آخر علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور اس کے بعد کفار حملہ آور ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ جب لڑائی جاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 90 کو اسیر کروا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ شکست کی وجہ سے مکہ کے کافروں کو بہت رنج و ملال ہوا اور ابو لہب جو کسی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہوا تھا، اس کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ 1 ہفتے بعد مر گیا۔ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ فرشتوں کے شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار مکہ نے جا کر بیان کیا۔ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22 رمضان کو مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ اسی رمضان کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب
ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئیں۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا اور وہ ذو النورین کہلائے۔ اسی سال جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت رضی اللہ عنہ سے کیا۔ جنگ بدر کے بعد اہل مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور مدینے کے یہودیوں اور منافقوں نے بھی مکہ والوں کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ادھر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرت دلائی۔ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ابو سفیان 3000 جنگجوؤں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رائے لی۔ ان میں عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقوں میں سے تھا، اس نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی لڑی جائے، لیکن زیادہ تر کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے لشکر کو لے کر مدینہ سے ابھی 1.5 میل دور گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ واپس آ گیا کہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا، اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان منافقوں کے جدا ہونے سے مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پہاڑی کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو گھاٹی پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ تمام مسلمان بڑی جرأت مندی سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہند بنت عتبہ بھی اس جنگ میں شامل تھیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے مشرکین کے علمبردار طلحہ کو قتل کیا اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ حبشی غلام وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے تو اس نے موقع پا کر اپنا نیزہ پھینک دیا اور وہ نیزہ آپ کے ایک پہلو سے ہو کر دوسرے پہلو سے باہر نکل گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور حبشی نے جا کر ہند بن عتبہ کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ مسلمانوں کے بلند حوصلے، ہمت اور طاقت کے سامنے کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ دوپہر تک الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو گئے۔ تیر انداز جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، انہیں بھی شوق ہوا کہ وہ کفار کے تعاقب میں شریک ہو جائیں۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا چاہیے، مگر فتح کی خوشی نے انہیں کچھ نہ سننے دیا اور انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے 100 سواروں کا دستہ لے کر، اور اکرمہ بن ابو جہل نے بھی اپنے سواروں کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے مسلمان پر دھاوا بول دیا۔ ابو سفیان بھی یہ دیکھ کر واپس لوٹا اور نئے جوش کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر یہ حملے ایک کے بعد دیگرے اور اچانک ہوئے، جس سے لڑائی کا نتیجہ بدل گیا۔ مسلمان کفار کے درمیان کھڑ گئے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی، ہر طرف سے تلواریں برسنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف 12 صحابہ کے ساتھ کفار کے نرغے میں آ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ علم لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہوئے تھے۔ کفار کا ایک مشہور شاہ سوار ابن کیمیا نے حملہ کیا اور مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس نے بلند مقام پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر مشرکین خوش ہو گئے اور مسلمان حیران اور پریشان ہو گئے۔ پھر کیف بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بلند آواز سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ جنگ اب لڑائی کا مرکز بن گئی۔ عبداللہ بن شباب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ ابن کیمیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر لیا تاکہ اپنے جسم سے تیر روک سکیں۔ سعد بن ابی وقاص، ابو طلحہ، زبیر، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیوار آئینی کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور دشمنوں کو روکتے رہے۔ ایک کافر نے دور سے ایک پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ آپ گڑھے میں گر گئے۔ رضی اللہ عنہ، ابو بکر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اٹھایا اور پہاڑی کی بلندی پر چڑھ گئے، جس سے کفار کے حملوں میں سستی پڑ گئی۔ ابو سفیان نے کہا، یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہوگی اور ہمارا مقابلہ تمہارے ساتھ اگلے سال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو ہمیں یہ وعدہ منظور ہے۔ اس کے بعد کافر میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے شہداء کی لاشوں کو دفن کیا، ان میں سے 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے۔ اس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں اور عبداللہ بن ابی جیسے منافقین کی پہچان ہو چکی تھی۔ اس سال
سال اور کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ اسی سال حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ 5ویں ہجری میں بنو نذیر کے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے دوبارہ معاہدے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عہد نامے نہیں لکھتے تو یہاں سے 10 روز کے اندر چلے جاؤ۔ یہودیوں نے اس سے انکار کر دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 روز تک جاری رہا۔ اس کے بعد بنو نذیر نے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر ابو سفیان جو جنگ احد میں کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی، جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا 1500 کا لشکر لے کر مدینہ سے چلے۔ مکہ میں اس سال قحط خشک سالی کی وجہ سے صرف ستو تھے۔ جنگ کے لیے ابو سفیان جب 2000 کا لشکر لے کر پہنچا تو راستے میں خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر 1500 ہے، تو ڈر کے مارے وہیں سے واپس ہو گیا۔ اسی سال حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور اسی سال شراب حرام ہوئی۔ عرب کے مختلف سرداروں اور قریش کے سرداروں نے اب حتمی طور پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ ابو سفیان اپنا 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا اور ساتھ ہی دوسرے قبائل بھی آ کر اس فوج سے ملتے گئے۔ یوں اس فوج کی تعداد 10,000 سے 24,000 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشاورت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور خندق کھدوانا شروع کر دی۔ یہ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی۔ اس میں ایک جگہ بڑا سخت پتھر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر ایک ضرب ماری تو پتھر میں شگاف پڑ گیا، ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو اس میں بھی ایک روشنی نکلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو فارس کی کنجیاں دے دی گئیں۔ پھر ضرب لگائی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینے کی ایک خاص جگہ پر حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا۔ لشکر کے کفار جب خندق کے سامنے آیا تو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور خندق کا محاصرہ کر لیا۔ ایک جگہ کافروں میں سے عمرو بن ابرو جس کو خزار کے برابر سمجھا جاتا تھا اس نے حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے اور محاصرہ تقریباً 30 روز جاری رہا۔ اسی دوران مسلمانوں کو فاقوں کی سوپنیں برداشت کرنا پڑیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے شکایت کی اور کرتا اٹھا کر کھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ فاقے کی وجہ سے کمر نہ جھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جب محاصرے کو 27 روز گزر گئے تو ایک رات اللہ کی مدد آئی جس کو قرآن نے ایسے فرمایا ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ تیز آندھی ہوا چلی، خیموں کی مہیں اکھڑ گئیں، مشرکین اپنے خیمے ڈیرے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کفار قریش ہم پر بھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینہ میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تھے ناظرین ہجرت کے 5 سال کے واقعات۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔